باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال امامنا الجعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام الی العان تجری وقد حرم جدی من صلوات بر محمد و آل محمد زائرین محترم، اس وقت ہم بالکل مقام امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے موجود ہیں اور بالکل مقام امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں اسے نہر القمہ کہا جاتا ہے، نہر القمی بھی کہتے ہیں، کہ جہاں مولا عباس روز عاشور جس جگہ پر جس مقام پر مشک سکینہ کو لے کر پانی بھرنے کے لیے آئے تھے، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کربلا کے پرانے نقشے کو دیکھیں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں یہ پورا مٹی تھا، یہاں کھجور کی درخت ہوا کرتی تھی، چاروں طرف جو کھجور کی درخت، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ 2 محرم کو سرزمین کربلا معلیٰ پہنچے تو خیمے پہلے اسی جگہ پر لگائے گئے تھے۔ اسے نہر القمہ کیوں؟ اس لیے کہ نہر فرات کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ اگر آپ تاریخی کتابوں کو پڑھیں گے تو وہاں زیادہ تر فرات کا لفظ آیا، فرات، دریائے فرات۔ تو نہر القمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ القمی کے جو دادا تھے، پیغمبر اسلام جب اپنے زمانے میں کربلا کے واقعے کو بیان کر رہے تھے، کسی سرزمین کربلا میں میرا نواسہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، 1 قطرہ پانی نہیں دیا جائے گا۔ تو القمی رونے لگے، گریہ کرنے لگے، کیا رسول اللہ، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کے کلمہ پڑھنے والے، آپ سے محبت کرنے والے لوگ، وہ آپ کے نواسے پر 1 قطرہ پانی ان کو نہیں دیا جائے گا، پیاسا شہید کر دیا جائے گا؟ تو القمی نے قسم کھائی کہ یا رسول اللہ، جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں ایک نہر کو کھودتے ہوئے یہاں تک لے کر آؤں گا، تاکہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا پہنچے تو ان کے آل اور اولاد کے لیے پانی کی کوئی کمی واقع نہ ہو۔ تو بہرحال جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 2 محرم کو کربلا پہنچے تو خیمے پہلے اسی جگہ پر نصب کیے گئے۔ پھر یزید کی طرف سے حکم آیا کہ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہے کہ وہ یا تو بیعت کر لے یا خیمے یہاں سے اٹھا لے۔ تو امام حسین نے کیا فرمایا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، بھلے ہی مجھے یہاں سے خیمے ہٹا لینے پڑے۔ پھر یہاں سے خیمے ہٹا لیے گئے۔ کل آپ لوگ جہاں گئے تھے خیمہ گاہ حسینی، پھر خیمے وہاں لگے۔ اب آپ کے ذہن میں پورا کربلا کا نقشہ ہے کہ کہاں کہاں پر کون کون سے مقامات موجود ہیں۔ اسے دریائے فرات سے کاٹ کر لایا گیا ہے، یہ اس کی فرع ہے، اس کی شاخ سے۔ اصل جو نہر فرات انشاءاللہ جب آپ طفلان مسلم کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے یا کاظمین سامرا جائیں گے یا وہاں سے واپس آئیں گے نجف کی طرف، وہ راستے میں دیکھیں گے بہت بڑی ندی ہے کہ جسے دریائے فرات کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جیسے گنگا اور جمنا کی تہذیب ہے، یہاں دریائے دجلہ اور دریائے فرات۔ جب آپ سامرا جائیں گے تو وہاں آپ کو دریائے دجلہ، سامرا، موصل، تکرید، فلوجہ، انبار، یہاں جو وہ لوگ دریائے دجلہ کے پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ اور فرات جو ہے کربلا، دیوانیہ، نینوا، آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں، یہ جو ہم پانی اپنے ہوٹلوں میں استعمال کر رہے ہیں، جس پانی کو ہم پی رہے ہیں، یہ کون سا پانی ہے؟ دریائے فرات کا پانی ہے۔ یہ جنتی نہر ہے۔ دیکھیے جنت کی 4 نہریں ایسی ہیں کہ جو اس دنیا میں موجود ہے، دریائے نیل، جیہون، سیہون اور یہ دریائے فرات، کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی حدیث منسوب ہے۔ اس لیے کہ جب ہم زیارت کے آداب کو پڑھیں گے، ہم کربلا آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، تو جو زیارت کے آداب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارا ارادہ ہو زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا؟ سب سے پہلے غسل کرنا ہے، جسے غسل زیارت کرتے ہیں، فرات کے پانی سے۔ فرات کے پانی سے دیکھیے جو اصل جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ دریائے فرات کے بارے میں ہے۔ جیسے ہمارے وہاں بھی کمبھ کا میلہ ہو رہا ہے تو لوگ جو ہے وہ گنگا میں، جمنا میں جا کے ڈبکی لگا رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پاک اور پوتر ہو گئے، لیکن اصل جو حدیث ہے یہ ہمارے کتابوں میں ہے، بحار الانوار میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی انسان، غور سے سنیے گا، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دریائے فرات کے پانی سے غسل کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی بچہ بھی شکم میں مادر سے پیدا ہوا ہو۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے دریائے فرات میں غسل کرنے کی۔ اور امام فرماتے ہیں
کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے دلوں میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمیشہ قائم و دائم رہے تو اپنے بچوں کو فرات کے پانی سے گھٹی دیا کرو، فرات کے پانی سے۔ امام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو دریائے فرات کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اسی نہر کے آس پاس آ کر بسنا شروع کر دیں۔ عزیزان گرامی، یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام خیمہ گاہ حسینی سے نکلے، دشمنوں کی فوجوں کو چیرتے ہوئے، علمدار کربلا سکہ سکینہ اسی جگہ پر آئے، مشک سکینہ کو بھرا، چلو میں پانی کو لیا، پانی کو پینا چاہا، لیکن سکینہ کی پیاس یاد آ گئی کہ خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں اور عباس کیسے پانی پی لے۔ پانی کو پھینکا، اسی جگہ سے مولا عباس نے مشکیزوں کو بھرا اور خیمے کی جانب بڑی تیزی سے چلنے لگے۔ عزاداران مظلوم کربلا اتنے میں عمر سعد نے کہا خبردار پانی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، کل آپ نے 2 مقامات کی زیارت کی کہ جہاں میرے غازی کا دایاں شانہ قلم ہوا، جہاں میرے غازی کا بایاں شانہ قلم ہوا، اسی جگہ سے مولا عباس بڑی تیزی سے گھوڑے کو بھگاتے ہوئے خیمے کی جانب جا رہے تھے کہ ایک ظالم نے چھپ کر ایسا حملہ کیا کہ میرے غازی کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے علم کا جھکنا تھا، ارے سکینہ کی نظر علم پر تھی، سکینہ کا ننھا سے دل دھڑکنے لگا، ارے ہائے میری چچا کی خیر، علم نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن عباس نے کسی طریقے سے علم کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا، خیموں کی جانب بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک ظالم نے ایسا حملہ کیا کہ عباس کے دونوں شانے قلم ہو گئے، بایاں شانہ بھی قلم ہو گیا، لیکن کسی طریقے سے مشق کو دانتوں میں سنبھالے ہوئے بڑی تیزی سے خیمے کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔ عمر سعد نے کہا خبردار، ارے پانی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے۔ ادھر سے تیر چلا، مشکیزہ چھدا، ارے سارا پانی بہہ گیا، عباس کی آس مٹی میں مل گئی، تیروں کی بارش ہونے لگی، ایک تیر سینے ایک گھڑ سر پر لگا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو اس کے دونوں شانے سلامت ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دیتا ہے، ارے ہائے رے میرے غازی، ارے دونوں شانے قلم ہو چکے ہیں، سر کے بل زمین پر آئے، آواز دی مولا میری مدد کو آؤ۔ امام حسین پہنچے، کیا دیکھا کہ عباس کے ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے آنکھوں میں خون جمع ہوا ہے۔ امام حسین نے عباس کے سر کو اپنے آغوش میں لیا، کہا کہ عباس آنکھیں کھولو، مجھ سے باتیں کرو۔ کہا کہ مولا میرے ایک آنکھ میں تیر ہے، ارے دوسرے آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، مولا میرے دونوں شانے قلم ہو چکے ہیں، مولا میں آپ کو زحمت نہ دیتا۔ حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون کو صاف کیا، دوسرے آنکھ سے تیر کو نکالا، بھائی نے بھائی کی زیارت کی۔ حسین نے کہا کہ عباس اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ عزادار مولا عباس نے کہا کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ میں اپنی بھتیجی سے شرمندہ ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے بھی ایک جملہ کہا کہ عباس تم نے مجھے زندگی بھر آقا اور مولا کہہ کر پکارا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہو۔ ارے بھائی کہنا تھا کہ عباس کی روح قفس انظر سے پرواز کر گئی۔ حسین نے عباس کے لاشے کو چھوڑا، مشک و علم لے کر خیموں کی جانب بڑھنے لگے۔ ادھر سکینہ نے آواز دی بچوں اپنے کوزے لے کر آؤ، ارے میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے۔ لیکن جب حسین قریب پہنچے، عباس نظر نہیں آیا، سکینہ کی نظر مشکیزے پر پڑی، کیا دیکھا کہ مشک چھدا ہوا ہے۔ سکینہ فریاد کرنے لگی، اے میرے چچا، کاش میں آپ کو پانی لینے کے لیے نہ بھیجتی اور آپ کے شانے یوں قلم نہ ہو۔ یا حسین۔